بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ایک نئی انتہائی اہم اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کا آغاز کریں، کیا آپ نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یاجوج و ماجوج کے بارے میں۔ یاجوج ماجوج کو قرآن حکیم میں قرب قیامت اور آخر الزماں کی ایک واضح نشانی کے طور پر بیان کیا گیا۔ دور فتن کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا۔ اس زمانے کی بہت ہی اہم نشانیوں کے ساتھ ساتھ یاجوج اور ماجوج کے کھولے جانے کے بارے میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یاجوج اور ماجوج کے کھولے جانے کا وقت یعنی کہ اس کی ٹائم لائن، اس کو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 اور 96 میں واضح بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو پھر وہ پلٹ آئیں، جہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں۔ ناظرین، اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن پاک میں ان کی نشانی بتاتے ہوئے اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے متعلق محدثین، مفسرین اور دور حاضر کے اسکالرز اور نام نہاد اسکالرز کے مختلف نظریات ہیں۔ یاجوج ماجوج کے متعلق ایک رائے یہ کہ ہمارے تمام مفسرین نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یاجوج ماجوج کا تعلق اسی زمین سے ہے، اور اس کو بیان کرنے میں وہ حق بجانب تھے، کیونکہ ان کے دور میں ٹیکنالوجی، سائنس ترقی یافتہ ہی نہیں تھی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں ان کی نشانیوں سے واضح کیا، تو ہمارے بہت سے مفسرین، محدثین اور اسکالرز نے ان کو اسی زمین سے ثابت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ناظرین، سب سے پہلے میں ابن کثیر کا موقف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابن کثیر کا موقف بیان کرنے کے بعد میں مختلف محدثین، مفسرین اور دور حاضر کے اسکالرز کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس بات کے متعلق ہم اتنے کنفیوز ہیں وہ آخر ہے کیا۔ اور ناظرین، اس میں میرا موقف کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ ہمارے مفسرین کو اور ہمارے اسکالرز کو یہی لگتا رہا کہ جو کچھ بھی ہے اسی زمین کے اوپر ہے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور 30 میں یہ واضح کیا کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں ارض میں یعنی کہ زمین میں ایک نائب، تو انہوں نے کہا کہ آپ بنائیں گے اس زمین میں ایسا خلیفہ جو فساد کرے گا اور اس میں خون بہائے گا، اور ہم بے عیب کہتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کی۔ تو اللہ نے کہا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ناظرین، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارض کس کو کہا۔ ناظرین، ہم یہ سمجھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارض صرف اس زمین کے لیے استعمال کیا، جبکہ آج سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اسی زمین کو ارض نہیں بنایا، بلکہ قرآن میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں قوت عطا فرمائی اور اسے ہر چیز کے سامان میں بھی مدد فراہم کی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے عین حمیہ کے اندر یعنی کہ کالے گارے کالے کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ ناظرین، ہمارے مفسرین کے لیے اس بات کو سمجھنا انتہائی مشکل تھا جب تک کہ بلیک ہول دریافت نہ ہوا۔ عین حمیہ یعنی کہ کالا کیچڑ کا چشمہ۔ بلیک ہول کے دریافت ہونے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بلیک ہول وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں۔ ناظرین، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے مشہور سپیکر ساحل ندیم، فرقان قریشی اور ڈاکٹر عبدالسلام عارف کا موقف زیادہ قوی ہے، چونکہ ہمارے مفسرین کو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ بلیک ہول کسے کہتے ہیں۔ تو یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ نے ان کو زمین میں قوت عطا فرمائی۔ ذوالقرنین انٹر گلیکٹیکل موومنٹ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ وہاں پہنچنے پر جب ان کا سٹار بلیک ہول میں ڈوب رہا تھا تو ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو متوجہ کیا اور کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے، اس کا اختیار تیرے پاس ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم ابھی سزا دیں گے، اور وہ پھر اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا ہی حکم دیں گے۔ ناظرین، اینڈ آف ٹائم سیریز میں ہم ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں
کہ وہ اس کے بعد ایک اور راہ کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ ناظرین، سائنٹیفک پرسپیکٹو میں اگر اس کو دیکھا جائے تو میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیبولا پر پہنچے۔ نیبولا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سٹارز بنتے ہیں، جہاں پر سیارے بنتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین کے لوگوں کو سورج سے اوٹ نہیں دی، یعنی کہ ان کا کوئی ایٹماسفیئر کریٹ نہیں ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے گرد ایٹماسفیرک لیئرز ہیں، وہ خطرناک شعاعیں جو انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اور اللہ نے اس زمین کو وہ ایٹماسفیرک لیئرز عطا کر کے ہمیں سورج کی انتہائی خطرناک شعاعوں سے بچانے کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بھی کام بغیر پلاننگ اور مصلحت کے نہیں سر انجام دیتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر ایک اور سفر کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں دیواروں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ آتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام نہ کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنائیں۔ ناظرین، ان تمام آیات اور ذوالقرنین علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ میں اپنی مستقبل میں آنے والی ویڈیوز میں بھرپور تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہاں پر یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے، بین السدین اور بین الصدفین اس کا مطلب کیا ہے، اور اپنی آنے والی ویڈیوز میں بین السدین اور بین الصدفین کا مطلب میں ضرور واضح کروں۔ تو ناظرین، آتے ہیں ابن کثیر کے موقف کی طرف کہ ابن کثیر یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد دور حاضر کے اسکالرز کی بے توجہی یا کم علمی کے بارے میں آپ کو ضرور بیان کروں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائیں گے، اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کا وفد بھیج۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ، جہنم کا وفد کیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرد جنت میں جائے گا۔ اس وقت بچے خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہر حاملہ خاتون اپنے حمل گرا دے گی اور آپ لوگوں کو مدہوش سمجھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انتہائی پریشانی کے عالم میں وہ ایک جنتی کون ہوگا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ تم میں سے ایک ہوگا اور یاجوج و ماجوج میں سے 1000 ہوں گے۔ ناظرین، اگر اس حدیث کے تناظر میں بات کی جائے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، تو آج دنیا کی آبادی 8 ارب ہے۔ اس تناسب سے صرف 80 لاکھ لوگ ہی جنت میں جا سکیں گے، جو کہ بہت غیر منطقی بات ہے۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کے آج دن تک انسانوں کی تعداد کا شمار کیا جائے تو ایک بڑے اندازے کے مطابق 25 ارب یا 30 ارب ہو سکتی ہے۔ اگر ہم 25 ارب اور 30 ارب کا بھی اندازہ لگائیں تو اس تناسب سے صرف 2.5 کروڑ انسان ہی جنت میں جائیں گے، جو کہ غیر منطقی اور فضول بات ہے، جبکہ موجودہ مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے اور کتنے ہی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ناظرین، ایک اور حدیث کے تناظر میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انتہائی منطقی بنیادوں پر بیان کی گئی، اور وہ حدیث سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کے دل کو بہت زیادہ تسلی ملے گی اور آپ اپنی عقل کی بنیاد پہ اس کو پرکھیں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ اس وقت تک نہیں مرتے جب تک اپنی 1000 اولاد نہ دیکھ لیں۔ اب منطقی بنیادوں پر اور عقلی بنیادوں پر یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں ایسے کون سے انسان گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی 1000 اولاد کو دیکھ لیا ہو۔ اگر یہ کسی معتبر روایت سے ثابت ہے، کیونکہ عقلی اور سائنسی بنیادوں پر یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ایک عورت 40، 50 یا 60 بچوں کو جنم تو دے سکتی ہے، لیکن ہمیں تاریخ انسانی میں کسی ایک بھی عورت کا ایسا ایویڈنس نہیں ملتا کہ جس نے 1000 بچوں کو جنم دیا ہو۔ اب اگر اس حدیث کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، تو اس تناسب میں بھی یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ وہ 999 لوگ جو جہنم میں جائیں گے
تو ان 999 لوگوں میں سے ہر ایک کی کم و بیش 1000 سے زیادہ اولاد ہونی چاہیے۔ اب تاریخ انسانی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے انسان تاریخ میں گزرے ہیں اور ان کی تعداد ایک بہت بڑے نمبر میں تھی کہ جن کی اولاد 1000 یا اس سے زیادہ تھی۔ ناظرین محترم اوریا مقبول جان یا تو اپنی عقل کا استعمال کرنا نہیں چاہتے یا ان کی عقل سلب ہو چکی ہے۔ میں اس میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ اوریا مقبول جان کے مطابق یہ حدیث اشکنازی جیوز کے لیے ہے، اشکنازی یہودیوں کے لیے ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تناظر میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اشکنازی یہودیوں کی تعداد کتنی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کی تعداد کم و بیش 1 کروڑ ہے۔ اگر ہم ان 1 کروڑ یہودیوں کو یاجوج ماجوج گردان لیں تو اب ان کے 1000 یا 1000 سے زیادہ اولاد کا ہونا ضروری ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تناظر میں بالکل غلط ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین ہمیں لوگوں کو اندھا دھند فالو نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں غامدی صاحب کی طرف۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام یورپی اقوام یاجوج ماجوج ہیں۔ اگر ہم ان یورپی اقوام کی طرف دیکھیں اور اپنی تاریخ کی طرف دیکھیں تو ترکوں نے سب سے زیادہ جن اقوام کو مارا ہے وہ یورپی اقوام ہے۔ غامدی صاحب اور اوریا مقبول جان صاحب کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ کسی خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یا ان کی عقل جواب دے گئی ہے۔ یورپی اقوام کی طرف بھی دیکھا جائے، ان کی آبادی کو دیکھا جائے تو ہر ایک کی اولاد 1000 یا 1000 سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ناظرین میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یاجوج ماجوج کا تعلق قطعاً اس دنیا سے نہیں ہو سکتا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارض کو پوری کائنات میں پھیلا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں جن کو تم جانتے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات اس پوری کائنات میں کس کس جگہ پھیلی ہوئی ہیں، اس کا تعین انسانی عقل سے باہر ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں سائنٹیفک بنیادوں پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ یاجوج ماجوج ضرور آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کا تعلق اسی زمین سے ہو۔ یاجوج ماجوج کی اصل حقیقت، قیامت کا اصلی وقت، یہ میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ ناظرین ہم تو صرف اپنی عقل کو دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کھوج میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات اپنی کائنات میں کس طرح پھیلا رکھی ہیں۔ ناظرین آئندہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ذوالقرنین کیسے بین السدین اور بین الصدفین پہ پہنچے اور کیسے انہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار بنائی۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کروں، اور سائنٹیفک اور لاجیکل بنیادوں پر آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں کہ کیا آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اپنے کامنٹس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی باس زمان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔